اسلام میں اللہ کا حکم ماننے والا یہ مسلمان، نہ ماننے والا کافر ہے۔ اسلام جمہوریت کے اندر جب اسلام کا تصور نہیں، اللہ کا تصور نہیں، کافر اور مسلمان برابر ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ دین اسلام کے اندر، خلافت کے اندر کیا ہے؟ جہنمی لوگ، اصحاب النار، فاسق اور فاجر، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا مسلمان کے، برابر نہیں ہو سکتا اسلام کے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اور پھر جب فاسق اور فاجر دین اسلام میں برابر نہیں ہوتا، جمہوریت میں برابر ہوتا ہے۔ اسلام اور خلافت کے اندر کسی کو نیا قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قانون اللہ نے نازل کیا ہوا ہے، اسی کی حدود میں رہ کر کوئی آپ رائے پیش کر سکتے ہیں، کوئی تجویز آپ دے سکتے ہیں، بس اسی۔ اور جس مسئلے کے اوپر علل اطلاق اللہ تعالیٰ کا احکام ہے، کوئی حکم ہے، اس میں آپ کو رائے پیش کرنے کی بھی اجازت اور ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اور جمہوریت میں کیا ہے؟ جمہوریت تو تضاد ہے نا، جمہوریت کو نام ہی اسلام دشمنی کا ہے۔ تو لہذا اب کیا ہوگا؟ اب سمجھنا صرف یہ ہوگا کہ جیسے مثلا اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ بند کر لی ہے یورپ نے، ایک آنکھ بند کر لی ہے، وہ جو اسلامی تعلیمات کی تھی، الہامی کتابوں کے اندر تعلیمات تھی، وہ والی آنکھ بند۔ دوسری آنکھ کھولنی ہے، عقل استعمال کرو، فیصلہ کرو، عقل استعمال کرو، نتیجہ نکالو، کمپیوٹر سے پروسیس کرو، اس کا نتیجہ نکالو، ایسے ہی آگے چلتے رہو، وہ والی تعلیمات نہیں دیکھنی۔ بس اگر آج جمہوریت دین اسلام نافذ کر دیتی ہے، ساری سزائیں، سارے احکامات دین اسلام والے آج نافذ کر دیتی ہے، پھر تو جمہوریت صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ سوچ میں پڑیں، پھر تو جمہوریت صحیح۔ وہ یہ کہیں لے آؤ اپنی کیا کیا قانون ہیں، نافذ کر دیتے ہیں یہاں۔ آج پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا ہوا اس کا دستور قرآن ہے، اگر اسے عمل میں لے آتے ہیں پھر تو جمہوریت صحیح ہے نا؟ ابھی بھی اختلاف ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کا جو قانون ہے وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے۔ یہاں اگر جمہوریت اگر اسلام کو نافذ کر بھی دے، وہ سزائیں لگا بھی دے، وہ ساری باتیں لے بھی آئے، تو بھی جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ اسلام ان کی اجازت کا محتاج بنا بیٹھا ہے۔ آپ نافذ کریں گے ملک میں یہ قانون ہے، آپ نافذ کریں گے ملک کے اندر یہ بات آئے گی، جبکہ اللہ کا دین کسی کی اجازت کا پابند نہیں ہے۔